میں ایک بہت امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا، لیکن میرے چچا نے جائیداد کی خاطر مجھے بچپن میں ہی اغوا کروا کر ایک بھٹے پر بھیج دیا۔ میں وہاں 20 سال تک مزدوری کرتا رہا اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی بھٹے پر رکی جس میں سے وہی چچا اترے جو اب بوڑھے اور لاچار ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے ان کی انگلی میں اپنے والد کی انگوٹھی دیکھ لی تھی اور قسم کھائی کہ آج میں جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین کا سینہ جلانے میں مصروف تھا۔ بھٹے کی چمنیوں سے نکلنے والا سیاہ دھواں آسمان کی نیلاہٹ کو میں گل رہا تھا اور فضا میں کوئلے اور پکی ہوئی مٹی کی وہ مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے سانسوں میں بس چکی تھی۔ میں اپنے دفتر کے باہر پڑی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے کپڑوں پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی اور چہرے پر لگا ہوا مٹی کا غبار مجھے پہچاننے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آنے والے اکثر لوگ مجھے بھی اس بھٹے کا کوئی معمولی مزدور یا منشی کا مددگار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس جگہ کا مالک تھا، وہی جگہ جہاں کبھی میرا بچپن سسکیاں بھرتے ہوئے گزرا تھا۔ 20 سال کا طویل عرصہ میں نے اسی مٹی کو گھونتے اور سانچوں میں ڈھالتے گزارا دیا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں اینٹوں کی رگڑ سے مٹ چکی تھی اور میری آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہیں اپنوں نے دھوکہ دیا ہو۔ آج میں جہاں کا مالک تھا، شیر تھا، لیکن میرا دل آج بھی اسی مزدور بچے کی طرح ڈرتا تھا جو ذرا سی غلطی پر مار کھانے کے خوف سے کانپتا تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر منشی کریم بخش اپنی بڑی سی میز پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ ایک سخت گیر اور بے رحم انسان تھا جسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اس کے نزدیک انسانی جذبات کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ اکثر مزدوروں پر چیختا اور انہیں کام چور کہہ کر ذلیل کرتا، لیکن چونکہ وہ میرا وفادار تھا اور بھٹے کا نظام سنبھالے ہوئے تھا، اسی لیے میں اس کی بد زبانی کو نظر انداز کرتا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ کے تھپیڑے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اچانک بھٹے کے مرکزی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ مٹی کے غبار میں سے ایک خستہ حال شخص نمودار ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور کمر وقت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے جو کبھی شاید بہت قیمتی رہے ہوں گے، اب جگہ جگہ سے پہون لگے اور میلے ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر موجود سفید پگڑی بھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا منشی کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے پہلو بدلا اور غور سے آنے والے شخص کو دیکھنے لگا۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا، کوئی ایسی بات جو میرے لاشعور کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں، جیسے یہ چال میری پہچانی ہوئی ہے، لیکن 20 سال کے طویل عرصے نے یادوں پر دھند کی کئی تہیں چڑھا دی تھی۔ وہ شخص منشی کی میز کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ شدت پیاس سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا اور منشی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ منشی کریم بخش نے سر اٹھا کر اسے حقارت سے دیکھا اور اپنے کام میں زیادہ مصروف ہو گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر کھڑا ہو۔ اس بوڑھے شخص نے ہمت جمع کی اور اپنی کمزور آواز میں گویا ہوا کہ منشی جی، خدا آپ کو اور دے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت مجبوری لے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف انتہائی مجبور انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس بوڑھے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، لیکن ان کھنڈرات کے باوجود مجھے اس کے نقوش میں وہ جانی پہچانی روحانیت نظر آ رہی تھی جو اب بے چارگی میں بدل چکی تھی۔ منشی نے رجسٹر سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے لہجے میں پوچھا، کیا کام ہے بابا، جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، کام کا حرج ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ بیٹا، میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے علاقے میں یتیم بچوں کی ایک چھت گر گئی ہے، برسات سر پر ہے اور وہ معصوم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ مجھے خدا کے نام پر کچھ اینٹیں چاہیے تاکہ ان کے سر چھپانے کا انتظام ہو سکے۔ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا،
میں ایک بہت بڑے گھرانے کا فرد تھا، میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ منشی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور طنزیہ انداز میں بولا کہ ارے بابا، یہاں روز ایسے کئی امیر زادے آتے ہیں جو اپنی داستان سنا کر مفت کی اینٹیں مانگتے ہیں۔ یہ بھٹا ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ یہاں اینٹ کے بدلے پیسہ لگتا ہے، نقد پیسہ۔ اگر جیب میں رقم ہے تو بات کرو، ورنہ راستہ ناپو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بے بسی سے اپنے کرتے کی جیب ٹٹولی، لیکن وہ خالی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری نظر بھی اسی ہاتھ کے تعاقب کرنے لگی۔ اس کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کے پورے وجود پر واحد چیز تھی جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں برقرار تھی۔ سورج کی کرن اس انگوٹھی پر پڑی تو وہ چمک اٹھی، اور اس چمک نے میرے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا۔ میرے دماغ کے دریچے کھل گئے اور ماضی کی فلم میری آنکھوں میں کے سامنے چلنے لگی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جس پر شیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ میرے والد کی انگوٹھی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح 20 سال پہلے اسی شخص نے، جو میرا سگا چچا تھا، مجھے یتیم سمجھ کر سینے سے لگانے کے بجائے جائیداد کی لالچ میں اغوا کروایا تھا۔ مجھے وہ منحوس دن آج بھی یاد ہے جب یہ مجھے میلے کی سیر کروانے کے بہانے لایا تھا اور پھر ایک ویران جگہ پر اس بھٹے والے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی انگلی میں یہی انگوٹھی تھی جسے دیکھ کر میں رو رہا تھا اور اسے رحم کی اپیل کی تھی، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اٹھوں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ تم یہاں خیرات مانگنے آئے ہو؟ تم نے تو میرا بچپن چھین لیا تھا، تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا، تم نے مجھے ماں کی ممتا اور باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ آج تم کس منہ سے یتیموں کی بات کرتی ہو جب تم نے اپنے ہی یتیم بھتیجے پر رحم نہیں کھایا؟ میرے ہاتھ کی مٹی سختی سے بھیج گئی اور میرے ناخن ہتھیلی میں پوست ہو گئے۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو روکا۔ میں ابھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا، آج کس طرح 2 اینٹوں کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ بوڑھے چچا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارنے کی کوشش کی جو ہڈیوں کے ڈانچے جیسے جسم پر ڈھیلی ہونے کے باوجود جوڑوں میں پھنس گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور منشی کی میز پہ رکھ دی اور کہا کہ منشی جی، میرے پاس نقد رقم تو نہیں، لیکن یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے۔ یہ خالص سونے کی ہے اور یہ میرے خاندانی وقار کی آخری نشانی ہے۔ آپ اسے رکھ لیں اور اس کے بدلے مجھے چند ہزار اینٹیں دے دیں۔ خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی اور آنسو اس کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ منشی کریم بخش کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے انگوٹھی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھی۔ سونے کی پرکھ تو اسے خوب تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ مال کھرا ہے، لیکن اس کی خصلت میں ہمدردی نام کی چیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ بوڑھا مجبور ہے، اسے ٹرخا کر انگوٹھی بھی ہتھیا لی جائے اور اینٹیں بھی نہ دینی پڑے، یا شاید وہ اپنے مالک یعنی میرے سخت اصولوں سے ڈرتا تھا کہ میں حساب کتاب میں ایک پیسے کی بھی ہیرا پھیری برداشت نہیں کرتا تھا۔ منشی نے انگوٹھی واپس میز پر پٹک دی اور اپنے چہرے پر مصنوعی سختی طاری کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ صاحب یعنی میں وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوں، اسی لیے وہ اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے دل میں اس وقت کیا طوفان برپا ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا، لیکن میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ انگوٹھی مت بیچنا، یہ میری ہے، یہ میرے باپ کی ہے، لیکن زبان گھنگ تھی۔ انتقام اور رحم کے جذبات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف وہ معصوم بچہ تھا جو 20 سال تک روتا رہا، اور دوسری طرف یہ لاچار بوڑھا جو اب وقت کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ گرم ہوا کے جھونکے اب اور بھی زیادہ چبھنے لگے تھے۔ بھٹے پر کام کرنے والے چند مزدور بھی رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے کہ ایک معزز دیکھنے والا فقیر منشی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔
चचा ने दोबारा मुंशी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बेटा जिद न करो, ये सौदा तुम्हारे लिए घाटे का नहीं है। इस अंगूठी की कीमत इन ईंटों से कहीं ज़्यादा है जो मैं मांग रहा हूँ। बस मेरी लाज रख दो, मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, वरना वो यतीम बच्चे मायूस हो जाएंगे। इस बार चचा की आवाज़ में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन मुंशी तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। इसने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसने उंगली से बाहर के रास्ते की तरफ इशारा किया और अपनी कड़कदार आवाज़ में फैसला सुना दिया। वो मेरी तरफ भी किनखियों से देख रहा था ताकि मैं इसकी वफादारी की दाद दे सकूं कि इसने असूल नहीं टूटने दिया। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो किस कदर गलत कर रहा है। यह शायद कुदरत यही चाहती थी कि मामला यहाँ तक पहुँचे ताकि राज खुलने का वक्त करीब आ सके। मुंशी ने एक गहरी सांस ली और इंतहाई करख्त लहजे में वो अल्फाज कहे जो चचा के दिल पर हथौड़े की तरह बरसे और मेरी खामोशी को तोड़ने का सबब बनने वाले थे। उसने चचा की आंखों में आंखें डालकर हतमी अंदाज में कहा, बाबा, यहाँ उधार या खैरात नहीं मिलती। सेठ साहब का हुक्म है, जाओ यहाँ से। मुंशी के वो जालमाना अल्फाज फिजा में गूंजे और फिर गर्म हवा के थपेड़ों में तहलील हो गए। लेकिन इन अल्फाज की गूंज इस बूढ़े के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह लगी थी। इसके चेहरे पर जो उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी वो भी बुझ गई और उसकी जगह गहरी मायूसी और जिल्लत ने ले ली थी। उसने एक बार फिर अपनी लरजती हुई उंगलियों से इस अंगूठी को छुआ जो मेज़ की सतह पर पड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह अंगूठी इसकी नहीं थी, बल्कि इसकी इमानत में खयानत की एक जिंदा मिसाल थी। मगर अब वो उससे भी खोने को तैयार था। लेकिन मुंशी का इनकार इसके लिए मौत का परवाना बन गया था। इसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी उठाई और उसे वापस अपनी उंगली में पहनने की नाकाम कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे और हलक में कांटे पड़ गए थे। वो मुड़ा और अपने बोझल कदमों को घसीटता हुआ वापसी के लिए तैयार हुआ। उसके कंधे झुक गए थे, जैसे इस पर पूरी दुनिया का बोझ लाद दिया गया हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी जंग जारी थी। एक तरफ 20 साल पुराना इंतकाम जो मेरे सीने में आग की तरह भड़क रहा था, और दूसरी तरफ वो इंसानियत थी जो मेरे माँ बाप ने सिखाई थी। लेकिन जब मैंने इस बूढ़े को शिकस्त खुर्दा अंदाज में मुड़ते हुए देखा तो मुझसे रहा न गया। मेरे हाथ की मट्टी जो कुर्सी के बाजू पर टिकी थी सख्ती से भींच गई और मैंने एक झटके से खुद को कुर्सी से उठाया। मेरी कुर्सी के पाए ज़मीन पर रगड़ खाकर एक चिरचिराहट की आवाज़ के साथ पीछे हुए। ये आवाज़ एक खामोश और हबसज़दा माहौल में किसी धमाके से कम न थी। सबकी नज़रें अचानक मेरी तरफ उठ गई। मुंशी जो अपने काम में दोबारा मसरूफ़ होने वाला था, चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मज़दूर जो अपनी कुदालें चला रहे थे रुक गए और इस बूढ़े ने भी चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। मेरे जूतों के नीचे बजरी और ईंटों के टूटे हुए टुकड़े पीसने की आवाज़ें आ रही थी जो फ़िज़ा में एक खौफनाक तासर पैदा कर रही थी। मैंने अपना चेहरा अभी तक मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया था। मट्टी और धुएं की तहें मेरे नकोश को छुपाए हुए थी और सर पर लिपटा हुआ मैला कुचैला कपड़ा मेरे बालों और माथे को ढांपे हुए था। मेरी चाल में वो वक़ार और दबदबा था जो सिर्फ एक मालक का होता है, लेकिन मेरा हुलिया एक गरीब का सा था। मैं चलता हुआ मुंशी के मेज़ के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मुंशी करीम बख्श जो मुझे आता देखकर गड़बड़ा गया था, एहतरामन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके सीने पर पसीने के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। शायद वो डर रहा था कि कहीं मैं उसकी बदतमीज़ी पर खफा न हो जाऊं, या शायद वो मेरी आंखों में मौजूद उस सर्द मोहरी को देखकर सहम गया था जो इस वक्त वहाँ रक्स कर रही थी। मैंने हाथ के इशारे से मुंशी को खामोश रहने का हुक्म दिया और मेरी नज़रें सीधी इस बूढ़े के चेहरे पर जम गई। वो बूढ़ा खौफजदा नज़रों से मुझे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये मिट्टी में अटा हुआ शख्स कौन है और इसे क्यों घूर रहा है। मैं इसके इतना करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं इसकी सांसों की उखड़ी हुई आवाज़ सुन सकता था।
اس کے جسم سے پرانے کپڑوں اور بیماری کی ایک مخصوص بو آ رہی تھی جو میرے نتنوں میں بس گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے وہاں خوف کے سائے لرزتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی مجھے کیڑے مکوڑے سمجھ کر مثل دیا کرتا تھا۔ آج وہ میرے سامنے ایک لاچار مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے دائیں ہاتھ پر جا کر رک گئی جہاں وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ انگوٹھی جسے پہننے کی وہ کوشش کر رہا تھا لیکن وہ جوڑوں پر اٹک گئی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ مضبوط اور سخت جان تھا جس پر محنت کی لکیریں گہری تھیں جبکہ اس کا ہاتھ کمزور اور کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس میرے لیے کسی کرنٹ سے کم نہ تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے بچپن میں میری انگلی پکڑ کر مجھے میلے میں گم کیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے مجھے بھٹے کے دلال کے حوالے کرتے ہوئے پیسے گنے تھے۔ آج یہ ہاتھ میری مٹھی میں تھا۔ میں چاہوں تو اسے مروڑ سکتا ہوں، میں چاہوں تو اسے توڑ سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے صرف اس کی انگلی کو تھاما اور انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی پر بنا ہوا شیر کا نشان مٹی جمنے کے باوجود واضح تھا۔ اس کے نگینے کی چمک مدھم پڑ چکی تھی لیکن اس کی بناوٹ میرے حافظے میں نقش تھی۔ یہ میرے والد کی پسندیدہ انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنی موت سے چند دن پہلے بنوائی تھی اور وصیت کی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو دی جائے۔ لیکن میرے والد کی موت کے بعد اس چچا نے سب کچھ ہتھیا لیا تھا اور یہ انگوٹھی بھی خود پہن لی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو انگلی سے گھمایا۔ بوڑھا درد سے کراہا اور ڈرتے ہوئے بولا کہ صاحب جی چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے جانے دے۔ میں نے کہا تھا نا میں بیکاری نہیں ہوں، اگر اینٹیں نہیں دینی تو مت دیں لیکن میری توہین مت کریں۔ اس کی آواز میں خوف اور درد کی آمیزش تھی۔ میں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ میری آواز بھاری اور سرد تھی جیسے کنویں کی تہہ سے آ رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں لگتی۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم اس کے وارث ہو سکتے ہو۔ سچ بتاؤ، یہ کہاں سے چرائی ہے تم نے؟ بوڑھے کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، یہ میری اپنی ہے، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں خاندانی رئیس ہوں۔ وقت نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے ورنہ میں سونے کے نوالے کھایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا کہ رئیس تو تم لگتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم نے یہ دولت حق سے نہیں کمائی تھی۔ اس انگوٹھی کا سائز تمہاری انگلی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ کی زینت تھی جسے تم نے زبردستی پہنا ہوا ہے۔ بوڑھا سہم گیا۔ اسے لگا میں پولیس والا ہوں یا کوئی تفتیشی افسر ہوں جو اس پر شک کر رہا ہے۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی کہ صاحب خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، یہ انگوٹھی میری ہی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے اس کی گرفت ڈھیلی نہیں کی بلکہ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی کو اس کی انگلی سے کھینچنا شروع کیا۔ وہ ہڈیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے چیخ ماری لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور ایک ہی جھٹکے میں وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ اس کے ہاتھ پر ایک سرخ نشان پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ سینے سے لگا لیا جیسے کوئی قیمتی چیز لٹ گئی ہو۔ منشی یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا کہ سیٹھ جانے دے، اس پاگل بڈھے کو کیوں منہ لگاتے ہیں؟ یہ کوئی چوری کا مال ہوگا، پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر دیکھنے لگا۔ سورج کی روشنی میں انگوٹھی میرے ہاتھ پر جگمگا اٹھی جیسے وہ اپنے اصل مالک کو پہچان گئی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے 20 سال سے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک میلا سا رومال نکالا اور انگوٹھی کو صاف کیا۔ اس کے نیچے کندہ چھوٹے سے حروف اب واضح ہو گئے تھے جنہیں میں نے بچپن میں کئی بار پڑھا تھا۔ وہاں میرے والد کا نام لکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے انگوٹھی کو اپنی دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے قریب کیا جس میں میرے والد اسے پہنا کرتے تھے اور پھر میں نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ایسے فٹ آ گئی جیسے وہ صرف میرے لیے بنی ہو۔
جیسے وہ برسوں سے میرے ہی نام کی منتظر ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بھول گیا کہ اسے درد ہو رہا تھا، وہ بھول گیا کہ اسے اینٹیں چاہیے تھی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے میرے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میری انگوٹھی ہے، تم اسے کیسے پہن سکتی ہو؟ اور یہ تمہاری ہاتھ میں اتنی آسانی سے کیسے آ گئی؟ میں نے اپنی کلائی گمائی اور انگوٹھی کو سورج کی روشنی میں لہرایا اور اس بوڑھے کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، انگوٹھی ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جس کا خون اس انگوٹھی کے مالک سے ملتا ہو۔ یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں پھنس رہی تھی، تمہیں درد دے رہی تھی کیونکہ اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا، لیکن دیکھو میری انگلی میں یہ کیسے سما گئی ہے، جیسے یہ میرے جسم کا ہی حصہ ہو۔ بوڑھا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ مٹی بھرا مزدور نما شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو نوجوان، اور تم یہ عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے میری انگوٹھی واپس کرو اور مجھے جانے دو۔ میں نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور فتح کا نشہ بھی۔ میں نے کہا کہ انگوٹھی تو اب اپنی اصل جگہ پر آ گئی ہے بزرگوار، اب یہ واپس نہیں جائے گی، لیکن تمہارا سوال کہ میں کون ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ میں وہ ہوں جسے تم روز دیکھتے ہو لیکن پہچانتے نہیں ہو۔ میں وہ ہوں جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا لیکن پھر اسی مٹی سے اگ آیا۔ میں وہ سچ ہوں جسے تم نے جھوٹ کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ منشی اور مزدور بھی دم سادے یہ مکالمہ سن رہے تھے۔ فضا میں سنسنی پھیل گئی تھی، ہر کوئی منتظر تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے انگوٹھی وہیں انگلی سے بھٹے کی چمنیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس بھٹے کو دیکھ رہے ہو بابا، اس میں پکنے والی ہر اینٹ گواہ ہے ان 20 سالوں کی جو میں نے اور تم نے گزارے ہیں۔ تم نے محلوں میں رہ کر بھی سکون نہیں پایا اور میں نے بھٹی کی آگ میں جل کر بھی کندن بننا سیکھ لیا۔ یہ انگوٹھی اب میری انگلی سے تبھی اترے گی جب میرا سانس اکھڑ جائے گا۔ بوڑھے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا شاید میں کوئی جن یا اسیب ہوں جو اس کی ماضی کی باتیں جانتا ہے۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ مجھے معاف کر دو صاحب، مجھے نہیں چاہیے انگوٹھی، بس مجھے جانے دو، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، مجھے مزید مت ستاؤ۔ میں نے جھک کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ بھاری تھا اور وہ میرے لمس سے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ گنہگار تو تم ہو لیکن سزا دینے والا میں نہیں ہوں۔ سزا تو تمہیں مل چکی ہے، تم جو بادشاہ تھے اب فقیر بن چکے ہو اور میں جو فقیر بنایا گیا تھا اب دینے والا بن چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھو انگوٹھی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچے گی۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کریم بخش، اس بزرگ کو پانی پلاؤ اور عزت سے کرسی پر بٹھاؤ، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ آج کا دن اس بھٹے کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے کیونکہ آج حساب بے باک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ منشی حیران پریشان سا پانی لینے دوڑا۔ میں نے اس بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا، وہ کرسی جس پر میں بیٹھتا تھا۔ آج میں نے اسے وہیں بٹھایا تھا جہاں کبھی وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ سہما ہوا سا بیٹھا رہا، اس کی انگلیاں بار بار میرے چہرے اور میری انگلی میں موجود انگوٹھی کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ وہ میرے چہرے کے مٹی بھرے نقوش میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے میری آنکھوں میں اپنے بھائی کی جھلک نظر آ رہی ہو، شاید اسے میری پیشانی پر وہ شکن نظر آ رہی ہو جو میرے باپ کی پیشانی پر ہوتی تھی۔ سسپینس اپنی انتہا پر تھا۔ مزدور اپنا کام چھوڑ کر دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہوا تھم گئی تھی اور سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جیسے قدرت بھی اس منظر کو غور سے دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب سے ایک اور چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا ٹوٹا ہوا تعویذ تھا جو میں نے 20 سال سے سنبھال کے رکھا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اس بوڑھے کی گود میں ڈال کر دیا اور کہا کہ اسے کھولو بابا،
شاید اس کے اندر تمہیں اپنے ماضی کا کوئی اور سراغ مل جائے۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تعویذ اٹھایا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور دھاگا گل چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکلا۔ یہ وہی کاغذ تھا جو اس نے مجھے اس دن دیا تھا جب اس نے مجھے یہاں چھوڑا تھا، جس پر لکھا تھا کہ اس بچے کا کوئی وارث نہیں، اسے جو چاہے کرو۔ بوڑھے نے وہ تاریخ پڑھی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بلکہ اس کا ماضی اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بھی اپنی زبان سے رشتہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود اس حقیقت تک پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہچانو اس تحریر کو۔ کیا یہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا تم نے ہی ایک معصوم کی قسمت کا فیصلہ اس کاغذ پر نہیں لکھا تھا؟ آج وہی تحریر تمہارے سامنے ہے اور فیصلہ کرنے والا وہ معصوم ہے جو اب معصوم نہیں رہا۔ بوڑھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ شکنجے میں آ چکا ہے، لیکن یہ شکنجہ لوہے کا نہیں بلکہ احساس ندامت اور خوف کا تھا۔ میں نے پھر سے انگوٹھی کو دیکھا اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری پردہ اٹھایا جائے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا اور تڑپنا باقی ہے۔ میں اسے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہونے دینا باقی ہے۔ میں نے منشی سے پانی کا گلاس لیا اور خود اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس بوڑھے کے منہ سے لگایا۔ وہ پانی ایسے پی رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ پانی پینے کے بعد اس نے کچھ ہوش سنبھالا اور میری طرف دیکھ کر دبی دبی آواز میں بولا کہ تم جانتے ہو میں نے کیا کیا تھا؟ تم سب جانتے ہو؟ پھر تم نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تم کون ہو؟ خدا کے لیے بتا دو، تم کون ہو؟ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میں نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کی حفاظت خدا نے کی جب اپنوں نے اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے پتھروں سے پیٹ باندھا لیکن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم پوچھتی ہو میں کون ہوں؟ تو سن لو، لیکن سننے سے پہلے اپنے دل کو تھام لو، کیونکہ جو سچ تم سننے والے ہو وہ تمہاری بچی کچی زندگی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر لگا ہوا وہ کپڑا اتار دیا اور قمیض کی آستین سے اپنا چہرہ زور سے رگڑ کر صاف کیا۔ مٹی کی تہیں ہٹی تو میرے چہرے کے خدوخال واضح ہونے لگے۔ میری پیشانی کا نشان، میرے گال کا تل اور میری آنکھوں کی بناوٹ اب صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک نام نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے انگلی ہونٹوں پہ رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور کہا کہ ابھی نام مت لینا، ابھی صرف چہرے کو پڑھو اور اس انگوٹھی کو پہچانو چچا جان۔ میرے منہ سے نکلنے والے ان دو الفاظ چچا جان نے وہاں موجود ہر شے کو منجمد کر دیا تھا۔ فضا میں موجود ہبس اور گرمی ایک برفانی سرد مہری میں تبدیل ہو گئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ بوڑھا جو پہلے ہی خوف اور ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ان الفاظ کی گونج سنتے ہی لرزتے ہوئے پیروں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، اب ان میں یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھتیجے کو اس نے 20 سال پہلے مردہ سمجھ کر اپنے ذہن سے کھرچ دیا تھا، وہ آج اس کے سامنے ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چچا پکار رہا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف اس کی سانسوں کی اکھڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے ہر تاثر کو غور سے دیکھا۔ وہاں خوف تھا، شرمندگی تھی اور ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جس نے اس کے حواس کو معطل کر دیا تھا۔ منشی کریم بخش جو اپنی کرسی کے پاس کھڑا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی زمین پر گرے ہوئے اس بوڑھے کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ دھتکار رہا تھا وہ اس کے مالک کا سگا چچا ہے، اور جس مالک کو وہ صرف ایک سخت گیر سیٹھ سمجھتا تھا، اس کے سینے میں دکھوں کا ایک پورا جہان آباد ہے۔ مزدوروں نے اپنے اوزار زمین پر رکھ دیے تھے
اور وہ سب بھی دائرہ بنا کر اس ڈرامائی منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ ہوا کا ہر جھونکا اب ایک نیا راز فاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت نہیں کی اور اسی طرح کھڑے رہ کر اپنی انگلی میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا جو اب میری انگلی میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی صرف سونا نہیں تھی بلکہ یہ میری پہچان تھی، میرا کھویا ہوا مقام تھی اور میرے باپ کی نشانی تھی جسے میں نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد واپس حاصل کیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز میں مزید ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا چچا جان؟ آپ زمین پر کیوں گر گئے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے یا اس حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی کہ جسے آپ نے مٹی میں دفن کیا تھا وہ بیج بن کر اگ آیا ہے؟ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی میرے بھائی کے بیٹے ہو؟ کیا تم وہی معصوم علی ہو جسے میں نے کھو دیا تھا؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی اور کہا کہ کھو دیا تھا نہیں چچا جان، جسے آپ نے بیچ دیا تھا۔ الفاظ کا چناؤ درست کیجیے۔ آپ نے مجھے کھویا نہیں تھا بلکہ آپ نے تو مجھے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹا دیا تھا تاکہ آپ اس تمام جائیداد کے اکیلے وارث بن سکے۔ آپ نے سوچا تھا کہ وہ 7 سال کا بچہ اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گا، مر جائے گا یا پھر کسی گٹر میں گر کر اپنی جان دے دے گا، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ جس کی حفاظت خدا کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ میں وہی علی ہوں جس کی انگلیاں آپ نے اس دن چھڑائی تھی۔ میں وہی علی ہوں جس نے آپ کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کو پکارا تھا لیکن آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج 20 سال بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں لیکن آج میں وہ روتا ہوا بچہ نہیں ہوں۔ آج میں اس بھٹے کا مالک ہوں جہاں آپ نے مجھے غلام بنا کر بیچا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جائے، لیکن میرے دل پر تو 20 سالوں کی سختی جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں روکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ روئے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے آنسو اس کی گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرے، حالانکہ یہ گناہ دھلنے والے نہیں تھے۔ منشی کریم بخش بھی اب سہم گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس طرح اپنے مالک کے چچا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور بولا کہ سیٹھ صاحب مجھے معاف کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بزرگ آپ کے چچا ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسی گستاخی نہ کرتا۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا اور کہا کہ کریم بخش تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم نے تو وہی کیا جو ایک وفادار ملازم کرتا ہے۔ غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے رشتوں کا تقدس پامال کیا، جنہوں نے خون سفید کر دیا۔ تم اپنی جگہ جاؤ، یہ میرا اور ان کا نجی معاملہ ہے۔ منشی سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چچا نے دوبارہ سر اٹھایا اور ہچکیوں کے درمیان بولا کہ بیٹا علی مجھے مار ڈالو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی بھائی کے خون کے ساتھ غداری کی۔ میں نے تمہارا بچپن چھین لیا۔ میں نے تمہیں ماں کے آغوش سے دور کر دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی سکون کا ایک سانس نہیں لیا۔ وہ دولت، وہ جائیداد سب میرے لیے عذاب بن گئی۔ میری اپنی اولاد نہیں ہوئی اور میں تنہا رہ گیا۔ آج میں اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کہ شاید کوئی نیکی میرے کام آ جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھے میرے جرم کی سزا دینے کے لیے اس موڑ پر لے آئے گی۔ اب تم جو چاہو مجھے سزا دے دو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو یا اسی بھٹی میں زندہ جلا دو، میں اف تک نہیں کروں گا کیونکہ میں اسی کا حقدار ہوں۔ میں نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں یا اسے دھکے دے کر جہاں سے نکال دوں جیسے اس نے مجھے نکالا تھا، لیکن پھر مجھے میرے اپنے والد کی تربیت یاد آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا، شیر وہ نہیں جو کمزور کو پھاڑ کھائے، بلکہ شیر وہ ہے
जो ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। मैंने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहाँ सूरज बादलों की ओर से निकलकर दोबारा चमकने लगा था। मैंने आगे बढ़कर झुककर अपने चचा के कंधों को थामा और इन्हें ज़मीन से उठाया। उनका जिस्म सूखे पत्तों की तरह हल्का हो चुका था। मैंने इन्हें वहीं अपनी कुर्सी पर बैठाया और खुद इनके सामने ज़मीन पर बैठ गया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए कि जिस शख्स को अभी गुस्से से फटना चाहिए था, वो अपने मुजरम के कदमों में बैठा है। मैंने चचा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि चचा जान, मैं आपसे बदला नहीं लूँगा, मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा और ना ही आपको धक्के देकर यहाँ से निकालूँगा, क्योंकि अगर मैंने भी वही किया जो आपने किया था तो मुझ में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आपने मुझे इस भट्टे पर बेचा था ताकि मैं मट्टी हो जाऊँ, लेकिन देख लें, इसी मिट्टी ने मुझे कुंदन बना दिया है। आपने मुझे आग में झोंका था, लेकिन इसी आग ने मुझे फौलाद बना दिया है। मैंने जहाँ भूख काटी है, प्यास बर्दाश्त की है, गालियाँ सुनी हैं और मार खाई है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैंने हर ईंट को थापते हुए ये कसम खाई थी कि एक दिन मैं अपनी किस्मत बदलूँगा, और आज देख लें, मैंने अपनी किस्मत बदल दी है। आपकी जायदाद, आपकी दौलत सब ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी कमाई हुई इज्जत और ये भट्टा मेरे पास है। चचा हैरत और नदामत के मिले जुले जज्बात के साथ मुझे देख रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें माफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अली बेटा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा है और मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैंने अंगूठी वाली उंगली से इनके आंसू पूंछे और एक ऐसा जुमला कहा जो वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में उतर गया। मैंने कहा कि चचा जान, इंसान दूसरों को मिट्टी समझकर पैरों तले रौंदता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मिट्टी जरखेज़ होती है। इसमें जो भी बीज दबाओ वो कई गुना बढ़कर बाहर आता है। आपने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन कुदरत ने इस जुल्म को मेरी ताकत बना दिया। अगर आप मुझे यहाँ ना बेचते तो शायद मैं एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा होता जो बाप की दौलत उड़ाता, लेकिन जहाँ की मशक्क़त ने मुझे मेहनती बनाया, मुझे इंसानों का दर्द समझाया, मुझे भूख की कीमत बताई। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी भट्टे की वजह से हूँ। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस रास्ते पर डाला जिसने मुझे आज ये मुकाम दिया। मेरा बदला मेरी कामयाबी है, आपकी तबाही नहीं। मैं आपको माफ़ करता हूँ और अपने बाप की तरफ से भी आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन ये अंगूठी अब मेरे पास रहेगी, क्योंकि ये इस बात की गवाह है कि हक कभी नहीं छुपता और वारिस कभी लावारिस नहीं होता। चचा ने मेरा हाथ चूम लिया और इनकी आंखों से पछतावे के आंसू अब सुकून के आंसुओं में बदल गए थे। मैंने उठकर मुंशी को आवाज़ दी और कहा, करीम बख्श साहब, सुन लिया आपने? ये मेरे चचा हैं और हमारे मेहमान हैं। इन्हें जितनी ईंटें चाहिए वो बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ी में लोड करवा दें और इनसे 1 रुपया भी नहीं लेना, और हाँ, गाड़ी ड्राइवर के साथ भिजवाना ताकि इन्हें घर तक छोड़ कर आए। मुंशी ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और सर हिलाते हुए काम पर लग गया। मैंने अपनी जेब से कुछ नकद रकम निकाली और ज़बरदस्ती चचा की जेब में डाल दी और कहा कि ये खैरात नहीं, चचा जान, ये भतीजे का हक है, उसे रख ले, यतीमों के काम आएगी। चचा ने मुझे गले लगाया और दवाएं देते हुए रुखसत हो गए। मैं वहीं खड़ा इन्हें जाते हुए देखता रहा जब तक उनकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मेरा दिल हल्का हो चुका था, मेरे सीने से 20 साल का बोझ उतर गया था। मैंने अपनी उंगली में चमकती हुई अंगूठी को देखा और फिर अपने इर्द गिर्द फैले हुए भट्टे को देखा, जहाँ मजदूर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुके थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें भट्टे की ईंटों को सोने की तरह चमका रही थी। मैंने महसूस किया कि असल सुकून बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ़ कर देने में है, और असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने हालात का रोने के बजाय इन हालात से लड़कर अपना रास्ता खुद बनाए। मैंने दोबारा अपनी टूटी हुई कुर्सी और रजिस्टर खोलकर हिसाब करना शुरू किया, लेकिन आज का हिसाब किताब पैसों का नहीं बल्कि ज़िंदगी का था, जो बराबर हो चुका था। और यही वो सबक है जो मैं दुनिया को देना चाहता हूँ।
کہ کبھی بھی حالات سے ہار مت مانو۔ اگر دنیا تمہیں مٹی میں ملا دے تو بیج بن جاؤ، اور اگر آگ میں جھونک دے تو سونا بن کر نکلو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے، باہر کے حالات میں نہیں۔ اور یاد رکھو کہ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ لیکن اگر تم کاٹنے بونے والوں کے جواب میں پھول بونا سیکھ لو، تم قدرت کے سب سے بڑے کھلاڑی بن جاؤ گے۔ آج میں نے کانٹوں کے بدلے پھول دیے ہیں، اور اس کی خوشبو میرے پورے وجود کو مہکا رہی ہے۔ میں ایک مزدور تھا جو سیٹھ بن گیا، ایک یتیم تھا جو وارث بن گیا، اور ایک مظلوم تھا جو آج فتح بن گیا۔ یہی زندگی ہے اور یہی سچ